اور ادھر جو بات قرآن میں صراحتاً سامنے موجود ہو تو وہ اہل بیت کے فرمان کے عین مطابق ہوگی، اس کی بھی تحقیق کرنا پڑے گی۔ اگر تو قرآن کے کلام خدا ہونے کا یقین ہے پھر تو اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر قرآن کے کلام اللہ ہونے میں یا اس کی کسی آیت کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو پھر تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے ابھی بڑی بلند آواز صلوات کے ساتھ کیا اس ایمان کا اظہار کیا ہے یا نہیں کہ قرآن پورا کا پورا، اس کی ہر آیت، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر حرف کلام اللہ ہے یا نہیں؟ جو کوئی شک رکھتا تھا وہ سوچ لے، اس لیے کہ اگر شک پہ مر گیا تو بے ایمان مرے گا، اور موت اگر بے ایمانی پہ آ جائے تو موت کے بعد تو کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بے ایمان موت سے پہلے تو ایماندار ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت حر ہو گئے، جیسے کہ حضرت حر شہادت سے پہلے جو کچھ تھے، لیکن جب آ کے کہہ دیا یا ابا عبداللہ حل لی من توبہ، کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ جواب امام حسین آیا اللہ یقبل توبتک، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ ختم ہو گیا سارا غلط سلسلہ یا بھی کچھ بچ گیا؟ جی جتنے بھی جرائم اس کے ذمے تھے کوئی معمولی جرائم نہیں ہے۔ سچ پوچھتے ہو تو بچوں کی ہر الاتش کے پیچھے حور کا جرم شامل تھا، لیکن 10ویں کی ظہر سے پہلے خطبہ امام حسین کے بعد جب امام حسین نے حوالہ دیا تھا، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں جسے رسول کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ہم دو کے بارے میں فقط رسول کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور ہم دو ہی کے متعلق رسول کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے دوستو، اگر کسی کے جنتی ہونے کی خبر دی جائے وہ خبر زیادہ عام ہے یا کسی کے جوانان جنت ہونے کے سردار ہونے کی خبر دی جائے وہ زیادہ عام؟ جی ایک شخص ہے جس کے متعلق رسول کہہ دیتے ہیں کہ یہ جنت جائے گا، اور ایک ہستی ہے جس کے متعلق رسول کہتے ہیں یہ تو جنت کے سارے جوانوں کا۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بتاؤ تمام نبی جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ تمام رسول جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ تمام اولیاء و اوصیاء جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ تمام صلحاء جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء، سارے اوصیاء، سارے رسول، سارے صلحاء، اور پھر قیامت تک آنے والے سارے جنت میں ہوں گے۔ ان میں کون بوڑھا ہوگا؟ بنا پر بعض روایات 2500 سال کی عمر پانے والے حضرت نوح جب موت کا وقت آیا اور ملک الموت آیا، حضرت نوح نے اجازت مانگی، دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلے گئے۔ حضرت ملک الموت نے پوچھا اتنی لمبی عمر پانے والے نوح زندگی کو کیسا پایا؟ تو فرمایا بس ایسا ہی پایا جیسے دھوپ سے اٹھ کے چھائے پہ آ۔ جب فوت ہوئے بوڑھے تھے یا جوان تھے؟ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم جی بوڑھے تھے لیکن جنت میں جوان ہوں گے۔ ہاں اب وہ ہوں گے جنت میں جوان، اور رسول فرماتے ہیں جنت کے سارے جوانوں کے سردار میرے حسنین ہیں۔ قابل توجہ ہے یہ نکات۔
रसूल अकरम का लाल सर पे इमाम रसूल रखे हुए, अबाए रसूल अपने कंधे पे रखे हुए, कमरबंद रसूल कमर में बांधे हुए, रसूल की सवारी पे चढ़ा हुआ है, रसूल के कुरान को सर पे लिया हुआ है, ऊंचे टीले पे खड़ा हो गया है। कहते लोगों देखो, ये अमामा वही है जो तुम्हारे नबी के सर पर होता था, ये अबा वही है जो तुम्हारे नबी के कंधे पे होती थी, ये सारे तबरुकात, ये सवारी वही है जिसमें रसूल चढ़ते थे, और मुझे देखो मैं कौन हूं। और फिर ये इस हद तक चले गए इमाम हुसैन, फरमाया अगर तुम्हें यकीन न हो, जरा गौर कीजिए कितना पस्त है वो मुआशरा जिसको रसूल का बेटा हुसैन मौला ये कहने पे मजबूर है। अगर तुम्हें शक हो इस हदीस का कि मेरे नाना ने मुझे जमाना ने जन्नत का सरदार कहा है या नहीं, तो मैं बतौर गवाह तुम्हें याद दिलाता हूं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी अभी जिंदा है, अबू सईद खुदरी अभी जिंदा है, मालिक इब्ने अनस इब्ने मालिक अभी जिंदा है, ज़ैद इब्ने अरकम अभी जिंदा है, ये जिंदा है सहाबी रसूल। जाओ इनसे पूछ लो, ये गवाही देंगे, हाँ मेरे नाना ने ये बात फरमाई थी। मैं कहूंगा कितना मजलूम हो गया है हुसैन तू, कितना मजलूम हो गया है मेरे आका तू। आज तुझे अपनी हदीस के सच्चे होने के लिए दिल फटता है मेरे अजीज मेहरबानों, जिगर मुंह को आता है ये बातें कहकर कि कितनी संगीन हो गई है कैफियत उम्मत मोहम्मदी की, कितने पस्त हो चुके हैं वो बदबख्त जो मैदान करबला में रसूल के बेटे का सर काटने के लिए आए हुए हैं। कहां तक चले गए हैं, बस मुझे कह देने दो, सर इन्होंने बाद में काटा था, हुसैन का सर तो ये जुमला सुन के भी कटा हुआ नजर आता है जब वो कहते हैं कि जाओ पूछ लो, वो सहाबी गवाही देंगे कि मेरे रसूल ने मेरे हक में ये फरमान जारी किया था। अजीजा ने मन काबिल गौर है ये मरहला। बस फरमाइए कुरान की कौन सी आयत पे शक जायज है? और अगर नहीं कि हतमन नहीं और यकीनन नहीं, अगर कुरान के किसी हर्फ पर भी कोई शक करता है तो वो अपने ईमान का इलाज करे, मौत से पहले तौबा करे। इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश, जो अपने ईमान को मजबूत रखे हुए हैं वो बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। इसके बाद वो कौन है जिसे अबदी फलाह चाहिए? आप में से कोई है जिसे दुनिया और आखिरत की फलाह नहीं चाहिए? जी चाहिए या नहीं? दुनियावी सआदत और उखरवी सआदत। दुनिया अच्छी हो जाए आखिरत बर्बाद हो जाए, यह सआदत है। और हमारा ईमान है जिसकी आखिरत कामयाब है उसकी दुनिया भी कामयाब है, जिसकी आखिरत कामयाब है उसकी दुनिया भी कामयाब है। जरा छोटी सी मिसाल के तौर पर समझाता हूं। अली अकबर की दुनिया नाकाम हुई जी, अली अकबर तो फिर भी जवान हुए, अली असगर की दुनिया नाकाम हुई। थोड़ा सा सोचने की मौका देता हूं, ठंडा हो जाता हूं, आपको मौका देता हूं, सोचो। जो मां की गोद में 6 महीने का बच्चा था, जिसने जायद से जायद अपनी मां का 6 महीने दूध पिया था और आखिरी 3 दिन तो उससे भी महरूम हो गया था, इसलिए कि जिसको पानी मां को न मिले उसका दूध उसे मां कैसे पिलाए। यही वजह है कि आखिर में तो अली असगर प्यास से बिलक रहे थे, न दूध मिलता था न पानी मिलता था। लेकिन एक तीर से जो अली असगर शहीद हो गए, मैं आप अली असगर के आशिकों से पूछता हूं, अली असगर की दुनिया नाकाम हो गई? मैं हैरान होता हूं, ये जानवर जो आप ईद के दिन कुर्बान करते हैं, जिनकी गर्दन को
ذبح کر کے اللہ کے نام پر ان کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ جانور نیک بخت ہوتے ہیں یا بدبخت ہوتے ہیں؟ جی بھئی ان کی زندگی ختم کر دیتے ہو، ان کے بدن کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کو بانٹ دیتے ہو، ان کا جو جوانی ہے وہ ختم ہو گئی، ان کی زندگی ختم ہو گئی، کیا یہ جانور سعید ہوئے یا شقی ہوئے؟ بس اگر ایک جانور اللہ کے نام پر قربان ہو جائے اسے آپ بدبخت نہیں کہتے، اور اگر زہرا کا لال اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ کہنے کا حق ہونا چاہیے کہ جس کی آخرت کامیاب اس کی دنیاوی کامیاب۔ کیا خیال ہے ایک شخص کے دل میں حب علی ہو اور اس کے پاس اور دنیا کا کوئی سامان راحت موجود نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزارے، بھوکا رہ رہ کے وقت گزارے، جھونپڑی جتنا سایہ بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن جیے حب علی پر، مرے حب علی پر۔ دوسری طرف وہ ہو جو سونے کے انباروں میں رہتا ہو، دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ہو، اس کی اپنی دولت اس کے گننے سے بھی باہر ہو، لیکن اس کے قلب میں ایمان کا نور اور علی کی محبت نہ ہو۔ بتاؤ ان دونوں میں سے غنی کون ہے اور فقیر کون ہے؟ اے وہ لوگوں کہ جن کو خزانے وراثت میں ملے ہیں، جن کو جائیدادیں وراثت میں ملی ہیں، جن کو ملے اور فیکٹریاں وراثت میں ملی ہیں، یہ اتنی بڑی قیمتی وراثت نہیں جتنی وہ قیمتی وراثت ہے کہ انگشت میں لے کر باپ اپنے بیٹے کو مجلس میں لاتا ہے اور اس طریقے سے اس کے دل میں حب حسین کو کاشت کرتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ماں جو اپنے بیٹے کو بولتے وقت جو ہی وہ زبان کھولنا شروع کرتا ہے تو اسے پڑھاتی ہے، کہو میرے بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی۔ بسا اوقات یا اللہ ہو یا رسول اللہ ہو یا علی کا لفظ سکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقابلہ کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں آؤ غور کرو اور یہ سمجھو دنیاوی فلاح بھی اسی میں ہے اور اخروی فلاح بھی اسی میں ہے۔ رسول اکرم فلاح الدہرین کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ جو عام طور پر آپ کے جملہ ہے، آؤ مجلس میں ثواب دارین حاصل کرو، آؤ فلاں نیکی کی طرف ثواب، یہ دارین کیا شے ہے؟ ایک دار دنیا اور دوسری دار آخرت، ایک دنیا کا گھر اور دوسرا آخرت کا گھر۔ عزیزان من، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ یہ کون سی فلاح ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دیں، یہ فقط آخرت کی فلاح ہے یا دنیا کی بھی اسی میں ہے؟ یہ تیری فکر کی بات ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ دولت مند ہونا، ثروت مند ہونا، صاحب جاگیر ہونا، صاحب جائیداد ہونا، مال و ثروت رکھنا، قارون بن جانا یہ فلاح ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو تیری سوچ ہے اسی کے لیے کوشش کر، لیکن تو دیکھ تو صحیح، تیرا مولا علی تو وہ ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی نالین کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیوند لگاتا ہے۔ اگر یہ قابل فخر نہ ہوتا اور یہ قابل اطمینان نہ ہوتا تو علی کیا نہیں فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو بہترین شہد کھا سکتا ہوں، بہترین غلہ کھا سکتا ہوں، بہترین گھی حاصل کر سکتا ہوں، دنیا کی بہترین غذائیں میرے قدموں میں ڈھیر ہیں، لیکن مجھے ان غذاؤں سے محبت نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ایک فلاح دنیا ہے، ایک فلاح آخرت ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان بنیاد ہے فلاح دنیا کی بھی اور فلاح آخرت کی بھی۔ جس کے پاس ایمان موجود ہے وہ خوشخبری حاصل کرے اور بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اس کے بعد قرآن مجید ان مومنوں کی صفات کو بیان کرنا پسند کرتا ہے۔